ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں علی ناصر۔ ملک کی معیشت کے متعلق حالات، واقعات، معاملات بالکل بدلتے رہتے ہیں، اور ظاہری بات ہے بین الاقوامی معیشت کے متعلق بھی تھوڑی بات ہو جائے تو وہ بھی اچھا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کچھ سخت بیانات اپنے ہاں فیڈ چیئر، جیسے ہمارے ہاں اسٹیٹ بینک ہوتا ہے وہاں پہ فیڈرل ریزرو ہوتا ہے، تو جو جیسے ہمارے ہاں گورنر اسٹیٹ بینک ہوتا ہے ایسے ہی ان کے فیڈ کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو بنیادی بات کچھ ایسی ہوتی ہے کہ وہاں پر اسٹیٹ بینک کو بھی عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر بھی وہ مکمل آزادی ہے اور وہ اپنے فیصلے خود لے سکتے ہیں۔ اسی طرح فیڈ کے متعلق بھی عام رائے یہی ہے کہ ان کے پاس بھرپور آزادی ہوتی ہے، وہ حکومت کے زیر انتظام نہیں چلتے بلکہ وہ فیصلے لیتے ہیں جو ان کی معیشت کے لیے اچھے تصور کیے جاتے ہیں۔ تو وہاں کے جو فیڈ کے سربراہ ہیں پاول صاحب، ان کے متعلق سخت بیان دیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اور کہا کہ انٹرسٹ ریٹ کو کم کریں۔ اچھا، پاکستان کے اندر تو جیسے تاجر صنعت کار دباؤ ڈالتے ہیں اسی طرح وہاں پر بھی دباؤ ڈال رہے ہوں گے کہ بھائی معیشت کی بہتری کے لیے۔ اچھا، لوگ سمجھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی طبیعت اور مزاج کو نہیں سمجھتے۔ دیکھو، میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی طبیعت اور مزاج کو سمجھتا ہوں تھوڑا بہت، کیونکہ آپ لوگ نہ تو امریکہ میں رہے ہیں، نہ امریکہ والوں کے ذہن کو سمجھتے ہیں، نہ ان کی سوچ و فکر سے واقف ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے نا بڑے ذہین، عقل مند اور سوچ و وچار کر کے بات کرنے والے لوگوں میں جی بالکل۔ آپ لوگوں کو لگتا ہے نا کہ وہ اونچا بولتے ہیں، سخت بولتے ہیں، بد مزاج ہیں یا کوئی سخت بات کر دیتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بھائی جان انہوں نے جو اربوں ڈالر کمائے ہیں نا وہ سخت مزاجی سے یا لوز بال کھیل کے نہیں بنے۔ ان کو پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں کہ جی ڈالر کمزور ہو رہا ہے۔ ڈالر اس لیے کمزور کر رہے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ مستقبل میں ان کے ملک میں صنعتیں بحال ہوں۔ بہت ساری صنعتیں امریکہ میں لگی ہوئی، یقین کریں وہ فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں، انڈسٹری بند ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ متبادل چین میں موجود ہے۔ امریکہ سے اگر کوئی بھی چیز منگوانی ہو آپ نے، بہترین گاڑی، اچھا چیزیں A1 بناتے ہیں امریکن، ایک نمبر کی، آپ 25 سال پرانی قمیض لے کر آ جائیں امریکہ سے، وہاں کی بنی ہوئی، کبھی خراب نہیں ہوگی۔ اجاز بھائی میری ایک بات آپ نوٹ کر لیں، امریکہ والے پروڈکٹ ایسی بناتے ہیں فرسٹ کلاس، بالکل پروڈکٹ A1۔ گاڑی بھی پہلے جو امریکہ میں بنتی تھی نا، یقین کرو اس کے ساتھ آپ ہاتھی کی ٹکر کرا دو گاڑی نہیں ٹوٹے گی۔ ان کی جو گاڑیاں تھیں نا بڑی بڑی، جو گاڑیاں ان کی آپ نے دیکھا ان کی کار بھی ایسی ہوتی ہے، ہماری جو کاریں ہوتی ہیں جاپانی چھوٹی سی، ان کی گاڑی ہوتی ہے یہ بڑی 5000 سی سی 6000 سی سی، اور جن لوگوں نے چلائی ہوئی ہیں بھائی ان لوگوں سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی عام مہمان شامل گفتگو ہیں، جناب شمیم فرپو صاحب جو کہ سابق صدر KCCI بھی رہے ہیں، اور ان سے اسی موضوع پر بھی بات کریں گے اور بھی معاشی موضوعات پہ بات کریں گے۔ اصل میں شمیم فرپو صاحب، پاکستان کے لوگ واقف نہیں ہیں، ہم تھوڑے ایموشنل لوگ ہیں۔ امریکہ کی بھی اکثریتی آبادی ایموشنل لوگوں پر مشتمل ہے، لیکن بہت سارے لوگ وہاں پہ بہت ذہین، عقل مند، آخرکار دنیا کے اوپر جس طرح انہوں نے اپنا سکہ بٹھایا ہے۔ اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی باتوں کا متن بندے کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ ان کے جتنے ایکشنز ہیں نا ان کا براہ راست مقصد یہ ہے کہ امریکہ کے لوگوں کو نوکریاں مل جائیں۔ امریکہ کی سفید فام آبادی یا جو بھی لوگ وہاں پر، تھوڑا آپ کو پتہ ہوگا وہاں، آپ تو ان چیزوں سے واقف ہیں، ہمارے یہاں بزنس مین اتنا نہیں جانتے، آپ تو دنیا گھومے ہوئے، چین کا بھی میرے خیال سے ہر صوبہ ہی دیکھا ہوگا آپ نے۔ تو یہ کیا ہے کہ ان کی نوکریاں دراصل ابراڈ چلی گئی ہیں، اور وہاں بے روزگاری بہت زیادہ، ہمارے لوگ واقف نہیں ہیں اس چیز سے۔ بڑی بڑی جو ریاستیں ہیں جہاں پر پہلے بڑی بڑی فیکٹریاں تھیں، فیکٹریاں بند ہو گئیں۔ ہاں، تو لوگوں میں غربت اور بے روزگاری بہت۔ جی امریکہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، میں ناظرین کہہ رہے ہوں گے پتہ نہیں پاکستان کے بارے میں، پتہ ہی نہیں امریکہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو وہ صرف چاہ رہے ہیں مختصراً کہ یہ نوکریاں واپس آ جائیں۔ اچھا، اور سستائی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ڈالر کمزور ہو جائے۔ ڈالر اس وقت بہت زیادہ مضبوط ہو گیا کیونکہ سیف ہیون سمجھ لیا تھا اس کو لوگوں نے۔ تو بندے نے انویسٹ بھی کرنا ہوتا تھا، پاکستانیوں نے بھی انویسٹ کرنا، تو ڈالر میں پیسہ لگا دیتے۔ تھوڑا آپ جائزہ دیں کیونکہ آپ کھیلے ہوئے کھلاڑی ہیں۔ جی علی بھائی، بات یہ دراصل کہ ہر مزاج کے لوگ موجود ہوتے ہیں ہر ملک میں، جی خالی ہمارے یہاں ہی نہیں، یعنی کیا کہتے ہیں ایموشنل لوگ ہیں، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ میں بھی اس وقت ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج بھی ہو رہا ہے۔ تو ظاہری بات ہے وہ تھوڑے سے کم عقل لوگ ہوں گے، وہ نہیں سمجھ پائے ہوں گے۔ نہیں، ان کے ہاں نظریاتی اختلاف ہوگا۔ میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی یعنی ہر قسم کے خیالات لوگوں میں پائے جاتے ہیں،
تو اس کے اندر زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بہرحال اب دیکھیں مجھے پاکستان میں اندازہ نہیں تھا کہ وہ بڑے مذہبی لوگ ہیں. میں وہاں پہنچا تو مجھے اندازہ ہوا کہ امریکن تو بہت مذہبی لوگ ہیں. شاید مسلمانوں سے اتنے وہ نہ ہو لیکن اپنی تو ہر چوک چورائی پر ان کی چرچ ہے. غلط کہہ رہا ہوں؟ شمیم فرپو صاحب ظاہری بات ہے آپ نے بڑا مختصر لیکن بڑا جسے کہوں گا کہ متوازن قسم کا جائزہ اس کے متعلق پیش کیا. میں ایک اور موضوع کی جانب آپ کو لے کر آتا ہوں کہ بنیادی بات یہ کہ پاکستان کی جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہیں ان کے متعلق ابھی یہ فگرز نمبرز آئے ہیں کہ ان میں امپرومنٹ آئی ہے، بلکہ اوورال ایکسپورٹ کے نمبرز ہی لفظ حیران کن استعمال تو نہیں کرنا چاہیے لیکن حیران کن حد تک ایکسپورٹس میں اضافہ دیکھا گیا ہے اور حیران کن ہی ہمارے ٹریڈ نمبرز بھی آ رہے ہیں اور حیران کن ہی ہماری ریمیٹنس بھی آ رہی ہے. لیکن میں چاہوں گا ایکسپورٹ سے شروع کریں. نہیں، میرا خیال ہے کہ اس وقت جو بہتری آئی ہے الحمدللہ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے آن کر تاجروں سے ملاقات کی. یہ ہمارا پہلے سے کہنا تھا ان سے کہ جب تک آپ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں اور ان کی بات کو سمجھیں گے نہیں اور سمجھنے کے بعد اس پہ عمل نہیں کریں گے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے اور آگے نہیں بڑھیں گے. لیکن اس مرتبہ انہوں نے اس کے اوپر اپنا وعدہ جو ہے پورا کیا اور اس کو نہ صرف سمجھا بلکہ کچھ عمل درآمد بھی کیا جس کے بنا پر آپ نے دیکھا کہ بھئی ایکسپورٹ جو ہے ہماری بڑھ گئی، ریمیٹنسز بھی ہماری بڑھی ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں چیزیں چونکہ ہماری بڑھ گئی ہیں اور ایکسپورٹ ہماری تھوڑی سی کم ہوئی ہے تو اس صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ اب ڈالر پہ کمی آنی چاہیے کہ پاکستان میں ڈالر جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگا ہوا ہے تو اس کو یعنی ظاہری بات ہے کہ نیچے آنا چاہیے. اور اب حالات ایسے ہیں کہ اس کے اندر آپ کی ایکسپورٹ بھی بڑھ گئی ہے، آپ کی ریمیٹنس بھی بڑھ رہی ہیں اور ایکسپورٹ امپورٹ آپ کی کم ہوئی ہے تو آپ کو یہ بہرحال کر لینا چاہیے. تو اللہ خیر کرے گا. مجھے لگتا ہے کہ بھئی اب کیونکہ بہتر سمت میں جا رہے ہیں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ موجودہ حالات کے اندر مہنگائی بھی کچھ تھوڑی کم ہوئی ہے اور حالات بہتر ہوئے ہیں، ایکسپورٹ بڑھی ہے. تو انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ آنے والے وقتوں میں اور بہتری آئے گی انشاءاللہ. یہ بڑا اہم نقطہ جو کہ آپ نے پیش کیا اور ساتھ ہی ساتھ آپ پتہ ہوگا کہ پچھلے ماہ جو ہے وہ جو سٹیٹس اور نمبرز آئے کہہ رہے ہیں کہ ماضی کے تمام ترسیلات کے ریکارڈز جو ہیں وہ پاکستان نے توڑ دیے. جی بالکل اور $4 بلین کا میجک نمبر بھی کراس کر لیا. جی نیوز رپورٹس کے جی تو یہ بہت بڑا فگر اور نمبر ہے. تو آپ کے خیال سے کیا اس میں بھی کچھ تسلسل برقرار رہے گا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ دیکھیں دراصل بات یہ ہے کہ باہر کے لوگ جو ہیں بڑے حساس ہوتے ہیں اور وہ جب اس طرح کی الٹی سیدھی خبریں یہاں سے سنتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ رک جاتے ہیں. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ روپیہ جو ہے وہ ایک ایسا پرندہ ہے کہ جہاں بھی اسے دانہ پڑا ہوا ملے گا وہ وہاں پہنچ جاتا ہے. لیکن جب یہ کہ حالات یہاں پہ اب کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یعنی تسلسل کے ساتھ ریمیٹنسز بھی بڑھیں گی اور ایکسپورٹ بھی بڑھے گی انشاءاللہ. یہ بھی بڑا اہم نقطہ آپ نے بتایا کہ آگے جا کے اچھی توقعات ہیں پاکستان کی معیشت کے ساتھ. اب وہ بات میں نے آپ سے آغاز میں بھی کی، وہاں پر بھی دباؤ ہے انٹرسٹ ریٹ کو کم کرنے کا، آپ لوگوں کی طرف سے بھی بہت دباؤ ہے. لیکن IMF کہتی ہے کہ جب تک آپ اپنی مہنگائی کی شرح کو، اب ہم کہتے ہیں کہ ہماری تاریخ کی کم ترین سطح مہنگائی کی ہو گئی. خیر اولے بھی پڑے تھے نا، وہ بھی آیا تھا، زلزلہ بھی آیا تھا. نہیں، یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی نہیں ہوئی، میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں آپ سے. لیکن ہم کہہ رہے تھے کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک ہی اینکر ہوں میں ٹی وی کا، جو پروگرام کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، پھر اس کے بعد اللہ حفاظت کرے میں جھوٹ نہیں بول سکتا. لیکن بات یہ کہ اب اس میں کتنی صداقت ہے اس بارے میں تو میں نہیں آپ کو کہہ سکتا، کیونکہ یہ تو صرف ایک غریب سے ہی پوچھا جا سکتا ہے کہ مہنگائی کتنی کم ہوئی ہے. لیکن میرے خیال تاجر صنعت کار برادری کا اپنے محدود مفادات کی خاطر انٹرسٹ ریٹ کو کم کرانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. ہاں جینوینلی مہنگائی کو کم کرنے کے لیے دباؤ ضرور ڈالنا چاہیے، میرا ایسا خیال. جی بالکل ٹھیک ہے. پہلے مہنگائی کم ہوگی اور پھر اس کے بعد انٹرسٹ ریٹ کم ہو سکتا ہے. یہ سائنسی اصول ہیں، ورنہ تو پاول بھی بات مان جاتے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. میرا ایسا خیال، آپ اپنی رائے ضرور دیں، کیونکہ کاروباری حضرات کی دوسری جو دیرینہ خواہش انرجی کے بعد ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کی ہے، یعنی بجلی کے ریٹ کم ہونے کے بعد. جی تو آپ اس کے بارے میں اپنی کیا رائے دینا چاہیں گے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات بالکل درست ہے، جو آپ نے کہا ہے اسی طرح ہونا چاہیے اور انرجی کے ریٹ کم ہونے چاہیے.
بہت تھوڑے سے کیے ہیں، لیکن باہر صورت ابھی بہت گنجائش ہے اس کے اندر کہ اس کو کم ہونے چاہیے. آپ کے جو بھی یعنی پاور جنریشن ہو رہا ہے اس کے اوپر اپنے جو بھی آپ نے ان سے ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. بہت ضروری ہے. اتنے غلط آپ نے ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں کہ وہ بجلی بنائیں یا نہ بنائیں ان کو پیسے پورے ملنے چاہیے، اور وہ بنائیں اگر خرچ نہ کریں تب بھی اس کے باوجود ان کو پیسے ملنے چاہیے. یہ غلط ہے. یہ کہاں ہوتا ہے دنیا میں؟ ہم نے کہیں نہیں دیکھا یہ دستور. لیکن بہرحال ہمارے ہاں کے لوگوں نے اس طرح کا یعنی ان سے وہ کیا ایگریمنٹ، تو اس کو اب ختم ہونا چاہیے. اس کو بالکل یکسر تبدیل ہو جانا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ اور بہتری آئے گی. انسان کی سب سے پہلے ول ہونی چاہیے. اگر آپ کی ول ہے کہ آپ کے یہاں حالات بہتر ہوں، آپ کے یہاں معاشی ترقی ہو، آپ کے یہاں لوگ خوشحال ہو، تو پھر سب سے پہلے ان چیزوں کو اگر اپنا عمل درآمد ہونا چاہیے جن چیزوں کا عوام مطالبہ کر رہی ہے. یہ آپ نے جو بات کی ہے، ظاہری بات ہے عوام کا مطالبہ تو شروع سے ہی یہ رہا ہے. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے بجلی کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی کی ہے. تاہم آپ نے جیسے کہا کہ مزید کمی کی گنجائش بھی ہے اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ بجلی کے بلوں کا بوجھ برداشت نہیں کر پا رہے. شاید اسی لیے پاکستان نے 17 گیگا واٹ کے برابر سولر پینل پچھلے سال منگوا کر دنیا بھر کا ریکارڈ توڑ دیا، اور ساری دنیا میں سب سے زیادہ سولر پینل امپورٹ کرنے والی قوم بن گئی. یہ علیحدہ بات ہے کہ ٹیکنالوجی بدلنے والی ہے ناظرین، اور انہوں نے اپنا پرانا مال آپ کو چپکا دیا ہے. لیکن پھر بھی شمیم صاحب یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے، 17 گیگا واٹ. بالکل صحیح. یعنی آپ کے خیال سے، اور میرا جہاں تک خیال ہے کراچی میں بھی اس کی بہت بڑی تعداد کھپے گی سولر پینل موجود ہے. تو پھر بجلی خریدے گا کون گرڈ سے اگر ساری خود ہی پیدا کریں گے ہم؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بھئی یعنی کیا کہتے ہیں اس کے اندر جیسے جیسے بنتی چلی جائے گی اسی طرح استعمال اس کا بڑھتا چلا جائے گا. یہ بھی ہے. ہمارے ہاں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہر چیز کی مقدار جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس وجہ سے کہ آپ کی قوت خرید جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. جی. تو اسی لحاظ سے جب آپ پیدا کریں گے بجلی تو ظاہری بات ہے وہ اسی طرح سے کنزیوم بھی ہونی شروع ہو جائے گی. تو اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ بھائی ان کمپنیوں سے کون خریدے گا. وہ کمپنیوں سے تو خریدنے والے موجود رہیں گے، لیکن باہر صورت اس کے اوپر ابھی سے توجہ ہونی چاہیے کہ اس کے ریٹ کم کیے جائیں تاکہ لوگوں کا رجحان تبدیل ہو. یہ بات تو آپ نے بڑی اہم کی ہے، لیکن اس کو ایک اور زاویے سے بھی آپ کو بتاتا ہوں. ویسے اردو کی کہاوت تو بڑی عجیب سی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ حجامت کرائی تو اولے پڑ گئے. وہ بات کچھ ایسی ہوئی کہ یہ حالات سے ناظرین اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. مسئلہ کچھ اس نوعیت کا ہے کہ وہ پیٹرولیم مصنوعات کے دام جو ہے نا بڑی تیزی سے کم ہو رہے ہیں دنیا بھر میں. تو اس حساب سے کیا ہوگا کہ ممکنہ طور پر سولر انرجی سے پیدا کی جانے والی بجلی جو ہے وہ شاید مستقبل میں آنے والے دوروں میں وارے میں نہ رہے. 1-2 سال میں ایسا میں نے سنا ہے، ضروری نہیں ہے لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی دام جو ہیں بڑی تیزی سے گریں. پاکستان میں شاید اس تیزی سے نہ گریں لیکن دنیا بھر میں گر رہے ہیں. یہ بات تو صحیح ہے کہ آئل پرائسز دنیا میں کم ہو رہی. تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم نے کوئی یہاں پر پلان بنایا ہو، آپ کی نظر سے گزرا ہو؟ نہیں، دیکھیں بہرحال جو صاحب اقتدار ہیں لوگ جن کے ہاتھوں میں یہ ساری چیزیں ہیں، ان کے ذہن کا تو ہمیں اور آپ کو علم نہیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں. البتہ میں اس کے لیے یہ کہتا ہوں کہ وہ باقاعدہ اس چیز کا پبلک کے ساتھ مل کر اعلان کریں، بتائیں کہ بھئی کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہے. تو انشاءاللہ العزیز بہتری اسی صورت میں آ سکتی ہے کہ جب آپ ان لوگوں کو اعتماد میں لیں گے، اپنے ساتھ ملائیں گے، تو معاملات یعنی کیا کہتے ہیں بہت حد تک صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا، لیکن جیسے مختلف چیمبرز ہیں، آپ بھی چیمبر کے، پاکستان کے سب سے بڑے چیمبر کے صدر رہیں اور ابھی بھی وہاں پر بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. جی. تو بات کچھ ایسی ہے کہ چیمبرز کے ساتھ بھی مشاورت میرے خیال کر لی جائے تو اچھا ہے. تھوڑا ان کی انپٹ بھی لے لی جائے، پتہ لگ جائے گا کہ توانائی کا مستقبل کا ریکوائرمنٹ کا تخمینہ. اچھا، یعنی میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت حکومت جو ہے بہرحال چیمبر کے ساتھ مستقل ان ٹچ ہے اور یعنی یہ تبادلہ خیال ہو رہا ہے جس کی بنا پر یہ ساری چیزیں بہتر ہوئی ہیں ابھی. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں اور بہتری آئے گی اللہ نے چاہا تو. یہ بڑی اہم گفتگو ہے جو کہ ابھی ہو رہی ہے، وہ ظاہری بات ہے اس میں 2-3 چیزیں نکل کے آئیں. ناظرین آپ کو بتا دوں کہ بین الاقوامی منڈیوں میں آج بھونچال سا آ گیا، مارکیٹیں گر رہی ہیں
اور پتہ نہیں کیوں جس دن سے پاکستان نے کہا ہے کہ ہم کرپٹو کے بارے میں جو ہے سوچیں گے، اس دن سے کرپٹو کی مارکیٹ برباد ہو گئی. جس دن سے ہم نے سوچا ہے تو ہمیں اب اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا کرپٹو مارکیٹ کے اندر ہمیں ایکٹیولی ابھی دروازہ کھول دینا چاہیے، یا تھوڑے دن انتظار کر کے کہیں ایسا نہ ہو لوگوں کا سرمایہ اس میں. لیکن میں اس کے متعلق شمیم فرپوش صاحب سے ضرور بات کروں گا. ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنی چاہیے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، برائی نہیں ہے. لیکن جس دن سے پتہ نہیں ہم نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا ہے، تباہ و برباد ہو گئی ہے کرپٹو کی مارکیٹ. کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہو جاتا ہے، اور یہ خالی یہاں یعنی اس مارکیٹ میں نہیں ہوا، بلکہ مختلف مارکیٹوں میں یہ چیز سامنے آتی رہتی ہے. تو بہرحال اس وقت ویٹ اینڈ سی والی بات ہے، تھوڑا سا ویٹ اینڈ سی کریں تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے. کیونکہ ابھی سی جی کو ہم نے ایڈوائزر رکھا ہے، انہوں نے تو کہا ہے ریمیٹنس بھی آئے گی اس میں. اب میں بات کروں گا نان ٹریڈیشنل ایکسپورٹس کے بارے میں، نان ٹریڈیشنل مارکیٹس کے بارے میں. شمیم فرپوش صاحب، کیونکہ تجارت کے اندر تو آپ مہارت بھی رکھتے ہیں، تو ایکسپورٹس کا جو بزنس ہے بنیادی طور پہ لوگ آج کل یہ بول رہے ہیں کہ بر اعظم افریقہ میں بہت پوٹینشیل موجود ہے. ہندوستان اور چین تو خیر وہاں پر بہت پہلے پہنچ چکے تھے، پاکستانیوں کے بھی بہت پرانے تاریخی وہاں پہ تعلقات ہیں. ایکسپورٹ کی بڑی اچھی مارکیٹ ہے. اب آہستہ آہستہ کہہ رہے ہیں کہ اکنامک گروتھ ہو رہی ہے. آپ کے خیال سے کیا پاکستان کے اندر ہم نے اسے اتنا ایکسپلور کیا یا ایکسپلائٹ کیا یا نہیں؟ دیکھیے، اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اب حالات چینج ہو رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، اور جیسے جیسے لوگوں کی معلومات بڑھ رہی ہیں اسی حساب سے کام بھی یعنی کیا کہتے ہیں پھیلتا چلا جا رہا ہے. جی. اچھا، افریقہ ہی نہیں بلکہ رشیا میں بہت زیادہ یعنی کیا کہتے ہیں پوٹینشیل ہے کہ اگر ان کی بھی یعنی کیا کہتے ہیں جو اسٹیٹس ہیں اس میں کام کیا جائے تو بہت مواقع ہیں. یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ انڈیا پہلے سے وہاں پر پہنچا ہوا ہے، لیکن ہم اس نہج پر نہیں ہیں جس نہج پہ ہمیں ہونا چاہیے. لیکن بہرحال اب تبدیلی آ رہی ہے، اور تبدیلی آنے کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت کے ساتھ ساتھ بہت تیزی کے ساتھ، کیونکہ اس میں سوشل میڈیا بہت کام کر رہا ہے، اور سوشل میڈیا میں کام ہونے کی وجہ سے کیونکہ کوئی نہ کوئی لوگ وہاں ہوتے ہیں، وہ اس کے بعد یہاں بتاتے ہیں، اور یہاں بتانے کے بعد پھر وہ اس کے اوپر کام شروع ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ دو طرفہ تجارت جو ہے وہ مل کے ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بھئی آنے والے وقتوں میں اور زیادہ بڑھے گی، کیونکہ ہمیں نان ٹریڈنگ کی طرف جانا پڑے گا. ٹریڈنل اماؤنٹ ہمارے ہاں جو آئٹم ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہیں جن کی ایکسپورٹ آپ کر رہے ہیں، لیکن اس کو بھی آپ نے محدود کیا ہوا ہے امریکہ اور یورپ کی طرف، لیکن اس کو اب آگے لے جانے کی ضرورت ہے. اور یورپیائی ممالک کے اندر بھی ہمارے میرے خیال توجہ ایو ممالک کی طرف زیادہ ہے. جو نئی ریاستیں بنی ہیں روس کے مطلب جو یو ایس ایس آر تھا اس کے ٹوٹنے کے بعد، ان پر اتنی توجہ نہیں دی. ان میں کچھ تو ایشیا میں ہے، کچھ یورپ میں بھی، ہم نے ان پر توجہ نہیں دی. لیکن بہرحال اب تیزی کے ساتھ تبدیلی آ رہی ہے اس کے اندر، اور میں سمجھتا ہوں آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی بہتری آئے گی. اور میں آپ کو بتاؤں کچھ ایسی ریاستیں جن کے متعلق لوگوں کو پاکستان میں پتہ بھی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ سکندر بادشاہ جو ہیں بنیادی طور پہ ان کا تعلق نہ روم سے تھا نہ یونان سے تھا، ان کا تعلق مقدونیہ سے تھا. مقدونیہ بھی ایک ملک ہے. مجھے اس کے بارے میں اتنی معلومات نہیں تھی، لیکن آہستہ آہستہ پھر میں نے پڑھا، سنا، سمجھا تو پتہ یہ لگا کہ مقدونیہ کے ارد گرد اتنی ساری ریاستیں موجود ہیں جن تک ہماری رسائی نہیں ہے. کاروبار کہیں کہیں پاکستانی کر رہے ہیں. ویسے پاکستانی تو میرے خیال سے چاند پر بھی آپ پہنچیں گے تو وہاں پر بھی پاکستانی موجود ہوں گے، کچھ نہ کچھ بیچ رہے ہوں گے. نہیں، میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کو عرصہ دراز تک نہیں پتا تھا، نہیں پتا دنیا بھی مجھے نہیں پتا تھا، لیکن اب آپ کو پتا چلا. تو اصل میں یہ سارا سلسلہ جو شروع ہوا ہے یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے شروع ہوا ہے، اور سوشل میڈیا جس تیزی کے ساتھ ان چیزوں کو پھیلا رہا ہے، میں اسی کے اوپر ہوپ کے اپنی دکھا رہا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھائی میں تو بہتری آئے گی. اتنی آپ کو حیران کن بات کہوں گا کہ یوکرین کے ساتھ بھی پاکستانی تجارت کرتے ہیں. پاکستانیوں کی کافی تاریخی تجارت ان کے ساتھ ہے. ہم 80 کی دہائی سے یوکرین کے ساتھ کام کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا. ایک دفعہ میں ایک ادارے میں کام کرتا تھا تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جو لوہا یا سٹیل کی پلیٹیں ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں، یہ لوہے کی پلیٹیں استعمال کر رہے ہیں، یہ یوکرین سے آ رہے ہیں. وہاں کا صاحب یوکرین سے زیادہ ایکسپورٹ جو ہے ان کی یوکرین کی وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ہے، یعنی خاص طور سے افواج کے ساتھ. جی جی، تو کیونکہ ٹینک بھی آئے ہیں، ایک دور میں ٹینک بھی آئے ہیں وہ، کیونکہ رشیا کی سب سے زیادہ ہائی ٹیک ریاست تھی. جی جی، تو اس وجہ سے یعنی کیا کہتے ہیں ان کے پاس جو کچھ ہے وہ ظاہری بات ہے کہ وہ بیچ رہے ہیں. جی 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 بالکل. اور یہ بڑی اہم بات انہوں نے کی ہے، اور پاکستان کے ان کے ساتھ تاریخی دفاعی تعلقات ہیں،
ان میں کچھ کوتاہیاں غلطیاں ضرور ہو گئیں ماضی میں، لیکن اب آہستہ آہستہ اصلاح ہو رہی ہے. خیر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور نیو مارکیٹس کا بھی بتایا. آپ کو میں بتاؤں دنیا اتنی بڑی مطلب ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. لاطینی امریکہ تک میرے خیال اب تو پاکستانی پہنچ گئے ہیں. ویسے 80 کی دہائی میں بھی ہم مشہور تھے لاطینی امریکہ کے ساتھ کاروبار کرنے میں، لیکن وہ کاروبار اچھا نہیں تھا، میں نے ایسا سنا ہے. ہو سکتا ہے اس کی کڑیاں آغا حسن عابدی صاحب سے ملتی ہوں کہیں نہ کہیں. چلو انہوں نے بھی اچھا کام کیا، بینک بنایا، کہتے ہیں 7واں بڑا بینک بنایا دنیا کا. لیکن یہ کہ وہ جو بھی تعلقات تھے وہ تب اچھے نہیں تھے. تو آپ تجارتی تعلقات بنائیں نا، جینوین تعلقات. اس میں کیا ہے بھائی؟ لاطینی امریکہ کی اتنی بڑی آبادی ہے. برازیل کہتے ہیں پاکستان کی اگر رقبہ لیا جائے 10 پاکستان اس کے اندر سم ہو جائیں پھر بھی برازیل میں جگہ بچ جائے گی. میں نے جو پڑھا ہے، ہو سکتا ہے میں نے غلط پڑھا ہو. جی میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اب تبدیلی آ رہی ہے بہت زیادہ، اور لوگوں میں بھی یعنی اب شعور آتا جا رہا ہے کہ وہ اور مزید آگے کی طرف جائیں اور مزید معلومات حاصل کریں، یعنی پڑھیں اور آگے بڑھیں. تو اب یہ ہے کہ الحمدللہ حالات چینج ہوئے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے کہ بھئی ہمارے ہاں دونوں چیزیں بڑھی ہیں، ایکسپورٹ بھی بڑھی ہے اور ریمیٹنس بھی بڑھی ہے. تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہمیں مزید بہتری نظر آ رہی ہے اس کے اندر. اچھا یہاں پر جو میں نے ذکر کیا، میں نے اس وجہ سے آپ کے ساتھ یہ ذکر کیا کیونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ لاطینی امریکہ کی معیشت جو ہے اس میں بھی جیسے افریقہ کی معیشت میں بہتری آئی، آپ نے روس کا ذکر کیا، اس کی معیشت میں بہتری آئی، اسی طرح لاطینی امریکہ کی بھی جی ڈی پی نمبرز جو ہیں وہ کافی اٹریکٹیو ہوتے چلے جا رہے ہیں. بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو معیار کے متعلق اتنے زیادہ فینیکی نہیں ہیں. پاکستان کی بڑی اچھی مارکیٹ بن سکتی ہے، کیا کہتے ہیں؟ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ نے جیسے خود کہا کہ بھئی اب لاطینی امریکہ میں بھی یعنی معاشی ترقی ہو رہی ہے، تو یہ خالی پاکستان کے لیے نہیں بلکہ دنیا کھلی ہوئی ہے. سوشل میڈیا سب جگہ کام. اچھا ملبوسات بھی ہمارے جیسے پہنتے ہیں، وہ رنگین مزاج لوگ ہیں وہ. نہیں بہرحال یعنی کیا کہتے ہیں تبدیلی ہر مطلب جگہ لباس کے لحاظ سے آپ کو بس اب خالی تبدیلی پاکستان میں نہیں آ رہی بلکہ دنیا کے بیشتر ممالک میں تبدیلی آ رہی ہے، اور تبدیلی اچھے معنوں میں آ رہی ہے انشاءاللہ. تو آنے والے وقتوں میں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھئی اب مزید بہتری ہوگی. اچھا لیکن آپ اس پر نہ چلے جائیے گا کہ وہ ہماری طرح کے لباس پہنتے ہیں، کہیں آپ یہ سوچ لیں کہ ان کے لباس میں جو طوالت ہوتی ہے وہ بھی ہمارے لباس والی ہی ہوتی ہے. تو ان کے لباس طویل نہیں ہوتے، لیکن کم از کم اتنا ضرور ہے کہ رنگت ان کو ویسی پسند ہے جیسے ہمارے یہ لون کے پرنٹ وغیرہ رنگین ہوتے ہیں. مگر ناظرین غلطی سے انٹرنیٹ پہ اب انہوں نے سوشل میڈیا کا ذکر کر دیا، کہیں سوشل میڈیا پہ یہ نہ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ وہ لباس عین ہماری طرح پہنتے ہیں. میرا مطلب یہ کہ جو کپڑا ملبوسات میں استعمال ہوتا ہے وہ ہماری طرح کی پریفرنسز. چلو اسی بہانے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تو آئی، آج تو آپ بہت ہی سنجیدہ لگ رہے تھے. دیکھیں یہ میں اس وجہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ دنیا بھر کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ ایسی بات نہیں کہ پاکستانی جو مصنوعات ہیں ان کی کھپت نہیں ہے، بالکل ان کی کھپت ہے، دنیا بھر میں مانگ ہے. آج بھی میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں گا شمیم پھرپو صاحب، ہندوستان کے اندر پاکستان کے لون جو بکتے ہیں یہ مشہور ہیں کراچی لون کے نام سے. دکان والے جو اس کی نقل کرتے ہیں ہندوستان میں وہ اس کو کراچی لون کے نام پر بیچتے ہیں. ہمارے ڈیزائن کاپی کرتے ہیں، ہمارے جو اتنے مشہور یہ لون جاتی بھی ہے، ہاں لون جاتی دبئی سے جاتی ہے لون. مجھے معلوم ہے کہ بھئی یہاں سے دبئی اور دبئی سے پھر انڈیا چلی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے ڈائریکٹ تعلقات نہیں ہیں تو وہ وایا ہو کے جاتی ہے. جی لیکن وہ ڈیزائن کی جو نقل بھی کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہم لوگ یہاں کراچی میں کھلاتے ہیں نا بمبئی بریانی، وہ ایک ہمارے کوئی مہمان آئے ہوئے تھے، میں نے کہا بھائی آپ آئے آپ کو بمبئی بریانی کھلاتے ہیں. انہوں نے کہا ہے بمبئی بریانی؟ میں نے کہا کراچی میں ملتی ہے بمبئی بریانی. تو کہنے لگے ہمیں بھی کھلائیں کیونکہ ہم نے بمبئی میں ایسی بریانی کھائی نہیں ہے. میں نے کہا آئے آپ کو کھلاتے ہیں. لیکن اب یعنی کیا کہتے ہیں کراچی کی بریانی زیادہ مشہور ہے. اس چیز کے اندر بھائی ہم دنیا میں آگے ہیں، میں آپ کو بتا دوں کیونکہ یہ کچھ چیزیں. اچھا اس میں آپ کو ایک بڑی عجیب سی چیز اور بھی بتاتا ہوں. یہاں خیر کراچی کے اندر اور خاص طور پہ آپ کے برادری کے لوگ تو اس کے اندر کافی انوالو رہے. اب کوکڈ، پری کوکڈ، سیمی کوکڈ، ہاف کوکڈ فوڈ جو ہے یہ باہر جتنے ایشیائی لوگ رہتے ہیں ان کی ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے اور یہاں سے ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہے. میں نے بالکل ہو رہی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ بالکل. اچھا اس میں کنفیکشنری بھی ہے، میں نے سنا ہے مٹھائیاں بھی جاتی ہیں، پکا کھانا بھی جاتا ہے، آدھا پکا یا کچا کھانا بھی جاتا ہے کہ بھئی وہاں جا کے وہ کوک کر لیں. جی ہاں ہے نا؟ تو اس کی بھی ایکسپورٹ کا بڑا پوٹینشیل ہے دنیا میں. کافی ہے اس وقت اور ہو رہا ہے آلریڈی.
ہو رہا ہے, جا رہی ہیں یہاں سے چیزیں. اور میرے خیال سے یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا, اس پر بڑا ہمیں فوکس کرنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں پاکستانی کھانا پاکستان کے نام سے منسوب ہو کر جائے تو ہمارے ملک کی عزت بڑھے گی. اگر ہمارے کاروباری پاکستانی کھانے کو بھی پڑوسی ملک کی طرح برانڈ کر کے یا ان کے نام پہ برانڈ کر کے بھیجیں, عیب اس میں بھی نہیں ہے. میں نہیں کہتا کہ دنیا میں لوگوں کو آپس میں تفریق کرنی چاہیے, لیکن اپنے ملک کا بھی برانڈ بنائیں. ایسی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اس میں جو ہے وہ پڑوسی ملک کی پبلسٹی شروع کر دیں. پاکستان کا بڑا نام ہے باہر کے ممالک, بہت زیادہ مشہور ہیں, ہاں, مسالوں والی, اور یہ وہ تو دنیا میں سٹینڈرڈ ہے ان کا, واقعی نام پیدا کیا ہے الحمدللہ باہر. اور بڑی ایکسپورٹ ہے, میں آپ کو بتاؤں بہت بڑی ایکسپورٹ ہے. بلکہ میں ایک کمپنی, برانڈ کا میں نام نہیں لیتا, ایک کمپنی ہے جو اسی سڑک کے اوپر ہمارے ہاں موجود ہے, اور وہ پاکستان کے اندر ان کی اتنی سیل نہیں ہے, ان کی سیل جو ہے وہ ابراڈ ہے, اوورسیز. میں نے ان سے بات کی, انہوں نے کہا کہ صاحب ہم, وہ بڑے ویژنری بزنس مین ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم نے ایکسپورٹ مارکیٹ کو ہی ٹیپ کیا اور اسی میں ہم بھیجتے ہیں. تو جتنے یہ ممالک ہیں, پاکستان, بنگلہ دیش, ہندوستان, سری لنکا, ان میں بنیادی مسالے جو ہیں وہ یکساں استعمال ہوتے ہیں. ان کے جتنے رہنے والے دنیا کے اندر موجود ہیں ان کو مسالے بھیجتے ہیں. میں نے کہا اچھا, جی بالکل, ISO سرٹیفکیشن بھی ہے. میں نے کہا اچھا, یہ تو بھئی بات, ایسی بات نہیں, لوگ کر نہیں رہے ہیں شمیم صاحب, لوگ کر رہے ہیں آلریڈی. میں نے آپ سے یہی عرض کیا کہ اب لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں, اسی کی وجہ سے بڑھ رہا ہے نا, ورنہ بڑھے کیوں اگر نہ کریں تو. نان ٹریڈیشنل ایکسپورٹس کے اندر یہ میں اسے تو شامل کر لوں گا. اچھا, فروٹ ویجیٹیبل کی بات ہوتی ہے سر, یہ کافی دفعہ کہتے ہیں, لیکن ایک چیز آپ سے میں نے کہنی تھی, ایکسپورٹ تو ہماری بڑی ہے اس میں, لیکن ایک پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ہم ویلیو ایڈیشن آج بھی نہیں کر رہے. لوگ بول رہے ہیں آپ جوس بھیجیں, پلپ بھیجیں, انٹرنیشنل آرڈر آتے ہیں ان چیزوں کے, تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں ان کی کنٹرول فیسلٹیز نہیں ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اس کی سب سے پہلے شیلف لائف جو ہے وہ بڑھانے کی ضرورت ہے. یہاں پر اب یہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ, کئی کمپنیاں لگ گئی ہیں جو یعنی فروٹ کے اوپر بڑی توجہ کے ساتھ کام کر رہی ہیں, اور اس میں شیلف لائف ان کی بڑھتی چلی جا رہی ہے, جس کے بنا پر ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے. ایکسپورٹ آپ فروٹ کی بھی دیکھیں گے تو پہلے کے مقابلے میں بڑھ گئی ہے کافی. تو یہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے لوگ اس کے اندر انوالو ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اس کے اندر دلچسپی لے رہے ہیں, کام کو آگے بڑھا رہے ہیں, تو یقیناً انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اس کی بھی بہتری ہے. اچھا, یہاں پر ایک چیز اور یہ بھی ہے کہ پاکستان کی ایک ٹریڈیشنل ایکسپورٹ پہلے جو تھی وہ لیدر تھی, لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ جو فیگرز اور نمبرز ہیں وہ لیدر کے اتنے اٹریکٹیو نہیں رہے. آخر کیا وجہ ہے؟ لیدر کی ایکسپورٹ تو ختم ہو چکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا نے جب آرٹیفیشل لیدر بنایا, ان کی ایکسپورٹ اس قدر زیادہ ہے اور اس کے ریٹ اتنے کم ہیں, تو وہ یعنی کیا کہتے ہیں, اب ہم اس کے اندر سکسیسفل ہو ہی نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے, بڑی اہم بات آپ جی, تو لیدر کی تو یعنی کیا کہتے ہیں, اب سمجھ لیں کھپت کم ہو گئی کیونکہ اس کا سبسٹیٹیوٹ آ گیا. اچھا, یہ آلٹرنیٹ آ گیا. جی, یہ ناظرین کی اطلاع کے لیے میں بتانا چاہوں گا, اصل میں بات یہ ہے کہ جو اوریجنل لیدر ہوتا ہے نا, اس کی ایک کیا کہیں, ایک سمیل ہوتی ہے, لیکن یہ جو آرٹیفیشل لیدر ہوتا ہے اس کی خوبصورتی انہوں نے ایسی کر دی ہے کہ فنش بالکل وہی آتی ہے لیکن اس میں کوئی سمیل نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک. اور جہاں تک بات رہی ہے ماچس لگانے کی اور یہ لائٹر لگانے کی, تو اب چائنا نے ایسی ٹیکنالوجی بنا لی ہے کہ وہ آپ ان کے آرٹیفیشل لیدر کے اوپر بھی آپ ماچس چلاتے رہیں, موم بتیاں جلاتے رہیں, فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ انہوں نے کوٹنگ ایسی کر دی ہے کہ آپ ویسے تو وہ شعلہ پکڑ سکتی ہے لیکن انہوں نے کوٹنگ اتنی کی ہوئی ہوتی ہے اس پہ کہ پتہ نہیں لگتا. دوسرا یہ کہ انہوں نے اتنا زیادہ ریفائنمنٹ ٹیکنالوجی میں اچیو کر لی ہے. جیسے یہ پہلے بتا رہے, آرٹیفیشل لیدر پہلے اتنی اچھی نہیں تھی, لیکن اب تو معیار ایسا ہو گیا کہ آپ دونوں کے درمیان تفریق کرنا مشکل. بالکل صحیح ہے. اور سلائی بنائی, ہاں وہ زیادہ بہتر لگے گا بالکل, اور چھونے میں سلائی بنائی آپ بہت بہتر آپ کو لگے گا. اس میں بڑی ریفائن کوالٹی بنا لی ہے بالکل, جس کے بنا پر اس کی ایکسیپٹنس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. جی, یہ چیز آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں ناظرین, کیونکہ آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کی پاکستان کی سب سے بڑی مویشی منڈی آپ لگاتے ہیں, اور آپ لیدر پروڈکٹس بھی, اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو ہائڈز بھی ہیں یہ بھی ایکسپورٹ ہوتی ہیں چائنا کو. جہاں تک میں نے سنا ہے کہ یہ ابھی بقرعید آنے والی ہے, اس میں آپ کو پتہ ہے کھالیں اکٹھی ہوں گی. خیر یہ بھی ایک اور سلسلہ ہے, آپ سمجھ جائیں, بس میں کیا بولوں آپ کو. کھالیں اکٹھی ہوں گی, یہ کھالیں اکٹھی ہوں گی ان کی, جیسے انہوں نے بتایا کہ لیدر انڈسٹری اب پاکستان کے اندر تو اتنی رہی نہیں, تو یہ کھالیں بھی اسی حال میں, یعنی کھال کی ہی صورت میں چائنا ایکسپورٹ ہو جاتی ہیں. پھر وہ لوگ آگے کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے لیدر پروسیسنگ کے اندر بھی بڑی اچیومنٹ کر لی ہے, تو وہ لیدر, اوریجنل لیدر کی پروسیسنگ میں بھی وہ ابھی بھی مطلب یہ کہ آگے بڑھ گئے ہیں.
تو بس اب یہ کہ اس کا یہی مطلب ہے کہ رخ نان ٹریڈیشنل کی طرف کرنا پڑے گا. آپ کا بہت شکریہ جناب شمیم فرپو صاحب, آپ شو پر تشریف لائے. ناظرین وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.